ابن الہیثم، ان کا نام ابو علی الحسن بن الہیثم ہے۔ ابن الہیثم کے نام سے مشہور ہیں۔ انہیں مغرب میں الہیزن یا ہسپانوی زبان میں الہیثم بھی پکارا جاتا ہے۔ ابن الہیثم تاریخ پیدائش 965 عیسوی تا 1039 عیسوی، عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئے۔ وہ طبیعیات، ریاضی، ہندسیات یعنی کہ انجینئرنگ، فلکیات اور علم الادویات کی مایہ ناز محقق تھے۔ ان کی وجہ شہرت آنکھوں اور روشنی کے متعلق تحقیقات ہیں۔ میڈرڈ یونیورسٹی میں ریاضی کے پروفیسر ریکارڈو مورینو بتاتے ہیں کہ وہ ایک عظیم ریاضی دان تھے۔ وہ ان پہلے عربی ریاضی دانوں میں سے تھے جنہوں نے بڑے سوالوں کو حل کرنا سکھایا۔ یہ وہ سوال تھے جو ارشمیدس نے 1200 سے زیادہ سال قبل پوچھے تھے۔ الہیثم نے نمبر تھیوری کے شعبے میں کامل عدد جبکہ ہندسوں پر کافی اہم کام کیا۔ انہوں نے اقلیدس کے تھیورم کے مخصوص سوالوں پر تحقیق کی۔ ان کی پیدائش عراق کے شہر بصرہ میں غالباً 354 ہجری اور وفات 430 ہجری کو ہوئی۔ وہ مصر چلے گئے تھے اور اپنی وفات تک وہیں رہے۔ وہ بچپن ہی سے غور و فکر کے عادی تھے، پڑھائی لکھائی میں خوب دلچسپی لیتے تھے۔ ریاضی، طبیعیات، طب، الہیات، منطق، شاعری، موسیقی اور علم الکلام ان کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ ابن الہیثم نے ان مضامین میں محنت کر کے مہارت حاصل کی۔ ابن الہیثم وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے درست طور پر بیان کیا کہ ہم چیزیں کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ روشنی ہماری آنکھ میں داخل ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے ریاضی کا سہارا لیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ ابن الہیثم نے روشنی، انعکاس اور انعطاف کے عمل اور شعاعوں کے مشاہدے سے کہا کہ زمین کی فضا کی بلندی 100 کلومیٹر ہے۔ ان کی کتاب المناظر بصریات کی دنیا میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ابن الہیثم نے بطلیموس کے نظریات قبول نہیں کیے، بلکہ انہوں نے بطلیموس کی روشنی کے حوالے سے بہت سارے نظریات کی مخالفت کی اور انہیں رد کر دیا۔ ان کی روشنی کے حوالے سے دریافتیں جدید سائنس کی بنیاد بنیں۔ مثال کے طور پر بطلیموس کا نظریہ تھا کہ دیکھنا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب شعاع آنکھ سے کسی جسم سے ٹکراتی ہے۔ بعد کے سائنسدانوں نے اس نظریہ کو منوعاً قبول کیا، مگر ابن الہیثم نے کتاب المناظر میں اس نظریہ کی دھجیاں بکھیر دیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے اور شعاع آنکھ سے نہیں بلکہ کسی جسم سے دیکھنے والے کی آنکھ سے ٹکراتی ہے۔ ابن الہیثم نے روشنی کا انعکاس اور روشنی کا انعطاف یعنی مڑنا دریافت کیا۔ ان کی سب سے اہم دریافتوں میں آنکھ کی مکمل تشریح بھی ہے۔ انہوں نے آنکھ کے ہر حصہ کے کام کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس میں آج کی جدید سائنس بھی رتی برابر تبدیلی نہیں کر سکی۔ ابن الہیثم نے آنکھ کا ایک دھوکہ یا وہم بھی دریافت کیا، جس میں مخصوص حالات میں نزدیک کی چیز دور اور دور کی چیز نزدیک نظر آتی ہے۔ روشنی کے بارے میں ابو علی الحسن ابن الہیثم کا کہنا ہے کہ نور ہمیشہ خط مستقیم یعنی کہ سیدھا راستہ میں سفر کرتا ہے۔ اس کے لیے ذریعے یا واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ بغیر سہارے کی سفر کرتا ہے۔ روشنی ہی کے سلسلے میں ابن الہیثم نے ایک اور تجربہ کیا اور اس تجربے کی بنیاد پر دوسرے سائنسدانوں نے آلہ تصویر ایجاد کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی تاریک کمرے میں دیوار کے اوپر والے حصے سے ایک باریک سوراخ کے ذریعے
سورج کی روشنی گزاری جائے تو اس کے بالمقابل اگر پردہ لگا دیا جائے تو اس پر جن جن اشیاء کا عکس پڑے گا وہ الٹا ہوگا۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ عدسے کی مبالغائی طاقت کو دریافت کیا اور اس تحقیق نے مبالغائی عدسے کے نظریہ کو انسان کے قریب تر کر دیا۔ ابن الہیثم نے ہی یونانی نظریہ بصارت کو رد کر کے دنیا کو جدید نظریہ بصارت سے روشناس کرایا اور ثابت کیا کہ روشنی کی شعاعیں آنکھوں سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ بیرونی اجسام کی طرف سے آتی ہیں۔ انہوں نے پردہ بصارت کی حقیقت پر صحیح طریقہ سے بحث کی اور اس کا عصب بصری اور دماغ کے ساتھ باہمی تعلق واضح کیا۔ برطانیہ کے پروفیسر جم الخلیلی کہتے ہیں کہ سیاروں کے مدار کی وضاحت ابن الہیثم نے کی تھی، جس کی بنیاد پر بعد میں کارپسنیکس، گیلیلیو، کیپلر اور نیوٹن جیسے یورپی سائنسدانوں نے کام کیا۔ اس نے سب سے پہلے روشنی کو حرارتی توانائی قرار دیا۔ سائنس کے مختلف شعبوں میں ان کی 237 تصانیف شمار کی جاتی ہیں۔ ابن الہیثم نے سوئی چھید کیمرہ یعنی سکالہ ایجاد کیا۔ اس نے پہلی بار آنکھ کا تراشا بھی بنایا، جبکہ گلیلیو نے اپنی دوربین انہی کے کام سے استفادہ کرتے ہوئے بنائی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، سائنٹسٹ ڈاکومنٹری چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا۔